وہ صحرانشی کیا تھے جہانگیروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعات، انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت بیان کروں گی۔ سب سے پہلے یعنی کہ دنیا میں لاتعداد ایسے بزرگ گزرے ہیں اور آج بھی ہے جن کی نیکی اور بزرگی کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ بے شمار ایسے جری اور پہلوان ہوئے ہیں اور آج بھی ہیں جن کی بہادری اور جرأت کے جھنڈے گڑے ہیں۔ ان انگنت ایسی پاک باز اور اہل دل ہستیاں ہو چکی ہیں اور آج بھی ہے کہ اگر وہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، اور نہ جانے کتنے اللہ کے بندے ایسے تھے اور آج بھی ہے جن کے صبر و استقلال کا پہاڑ کہاں جائے تو غلط نہ ہوگا۔ لیکن انہی خوش نصیبوں میں سے زیادہ تر بزرگ ایسے ملیں گے جو اپنی جگہ نہایت نیک، بڑے بہادر، انتہائی پاک باز اور حد درجہ صابر و شاکر تھے اور آج بھی ہے۔ لیکن کوئی اپنے بھائی کی نالائقی سے نالا نظر آئے گا، کوئی اپنی اولاد کی غلط روش سے متفکر دکھائی دے گا، کوئی اپنی بہو کا شاکی ہوگا اور کوئی اپنے پوتوں کے کرتوتوں کو رو رہا ہوگا۔ ہم نے بڑی دیدہ ریزی سے ان ہستیوں میں ایک ایسے خوش نصیب کو تلاش کرنا شروع کیا جو اپنی جگہ نیک بھی ہو، بہادر ہو، پاک باز ہو، صبر و شکر کی چٹان ہو، اور اس کا بھائی بھی ایسا ہو، بیٹا بھی ایسا ہی ہو، اور پوتوں کی طرف سے بھی اسے پورا اطمینان ہو۔ تاریخ کے صفحات الٹتے الٹتے ہم پریشان ہو گئے۔ ہم تقریباً مایوس ہو چکے تھے کہ ہمیں ایک اور صرف ایک ہستی ایسی ملی۔ ہم ان سطروں کے پڑھنے والوں سے اس مبارک ہستی کا تعارف کراتے ہیں اور اپنے قرائن سے درخواست کرتے ہیں کہ اس ہستی کے علاوہ اگر کسی کی نظر میں کوئی دوسرا ہو تو وہ ہماری واقفیت میں اضافہ فرمائے۔ ہماری نظر میں وہ مبارک ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ نہایت جری اور حد درجہ صابر و شاکر ان کے بھائی کا نام سنیے۔ ان کے سگے بھائی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ترین چچا اور اسلام کے جانبازوں میں صف اول کے حافظہ کار سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بہادری پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناز تھا اور جن کی تلوار کی جوہر بدر و احد کی لڑائی دیکھنے والوں نے دیکھے تھے، اور بہادر ان عرب ان کی جرأت اور بہادری کا لوہا مانتے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فرزند ارجمند تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص حواری، جن کی ساری زندگی جرأت و بہادری کا نمونہ تھی اور جنہوں نے اپنی جانبازی اور فداکاری کے باعث حواری رسول کا لقب زبان رسالے سے پایا۔ یہ وہی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا دشمن انہیں اس وقت شہید کر سکا جبکہ وہ اپنے مولا کے آگے سربسجود تھے، ویسے آنکھ ملانے کی ہمت اسے بھی نہیں ہوئی۔ اب دیکھیے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں بہو آئی ہے۔ یہ بہو وہ بزرگ بہادر خاتون ہیں جن کا نام تاریخ کی کتابوں میں سنہرے حروفوں میں لکھا ہے۔ یہ بہو صبر و شکر کا وہ نمونہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یارغار حضرت صدیق اکبر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ڈالی گئی اور پھر انہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کا نام ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کا بچپن، جن کی جوانی اور جن کا بڑھاپا سب جرأت و بہادری، صبر و شکر کا آئینہ دار رہا۔ خاص طور پر ان کے بڑھاپے کا وہ واقعہ جو ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سلسلے میں پیش آیا، اور پھر اس وقت کے سب سے بڑے ظالم شخص حجاج سے جس جرأت مندی سے ترکیب و ترکیب بیلاگ گفتگو کی، وہ انہی کا حصہ تھا۔ یہی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پوتے تھے جو میدان جہاد میں جن کہے جاتے تھے۔ دوسرے پوتے حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے 3 بڑے بہادروں میں گنے جاتے تھے۔ نیز عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دوسرے پوتے بھی ایک سے ایک بڑھ کر تھے۔ غور فرمائیے کیسی ٹھنڈی ہوتی ہوں گی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ آنکھیں جو ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھائی کو
دوسرے طرف حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سپوت کو، اور تیسری طرف اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بہو کو، اور پھر اپنے چاروں طرف عبداللہ، مصعب، عروہ جیسے پوتوں کو دیکھتی ہوں گی۔ واقعی ان کا دل اللہ کی شکر و احسان سے بھر جاتا ہوگا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام اتنا اونچا ہے کہ اس بلند مقام پر ہم انہیں تنہائی پا رہے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تعارف کے بعد ہم ان کی جرأت و بہادری کا ایک واقعہ نقل کریں گے، اور ایک ہی واقعہ ان کے صبر و استقلال کا بھی لکھیں گے۔ غزوہ خندق کا واقعہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو روکنے کے لیے لشکر اسلام کو لے کر ان کے مقابلے پر جا ڈٹے۔ یہاں عورتوں کو مشہور شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نگرانی میں ایک قلعے کے اندر ٹھہرا دیا تھا۔ حضرت حسان بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا قلعے میں دوسرا مرد نہ تھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقل طور پر شاید اعصابی مریض تھے، اس لیے وہ جنگ و قتل کے نام سے سہم جاتے تھے۔ معلوم نہیں کہ دشمنوں کو پتہ چل گیا یا لگا مقصود تھا۔ ایک بہادر سپاہی قلعے کے گرد گن لینے آیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ اگر واقعی قلعے میں عورتیں ہی عورتیں ہوں تو حملہ کر دیا جائے اور مسلمانوں کو دوہری مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس شخص کو دیکھ لیا اور بھانپ بھی لیا کہ وہ کس غرض سے آیا ہے۔ انہوں نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جا کر اسے قتل کر دیں۔ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کانوں پر ہاتھ رکھا اور جواب دیا کہ اگر میں اس قابل ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عورتوں میں کیوں چھوڑ جاتے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سنا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کو خود ہی قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ خیمے کی ایک چوب اکھاڑی اور اتنی جلد پہنچ کر اس کے سر پر دے ماری کہ دشمن خبردار بھی نہ ہو سکا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اسے گرا کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اچھا اب جاؤ اس کافر کا سر کاٹ لاؤ۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب وہی جواب دیا۔ آخر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کاٹا اور قلعے کے بہادر دشمنوں کی طرف پھینک دیا۔ اپنے بہادر جاسوس کا سر دیکھ کر دشمنوں نے سمجھ لیا کہ قلعے میں بہادر مردوں کی خاصی تعداد ہے اور ادھر حملہ کرنے خطرے سے خالی نہیں۔ چنانچہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جرأت سے سب مسلمان عورتیں محفوظ رہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا صرف ایک ہی واقعہ نہیں ہے، ہم نے نمونے کے طور پر اسے پیش کیا ہے، ورنہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر لڑائیوں میں شریک رہیں۔ جنگ احد میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہادر اور پیارے بھائی قوات بازوئے اسلام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ دشمنوں نے ان کی لاش کے ساتھ بڑی بے دردی کا برتاؤ کیا۔ ایک عورت نے لاش کے کان، ناک وغیرہ کاٹ کر ہار بنایا اور سینہ چیر کر کلیجہ نکالا اور چبا ڈالا۔ سید الشہداء کی لاش دیکھ کر بڑے بڑوں کے دل دہل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر صابر و شاکر کون ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ ایک حمزہ کا بدلہ 70 کافروں سے لوں گا، لیکن اللہ نے اس قسم کو پورا کرنے سے روکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کا کفارہ ادا کیا اور اسلام کے جانباز سپاہی اور اپنے عزیز چچا کی موت پر صبر و جمیل کا اختیار کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے ان نامور پہلوانوں میں سے تھے کہ دوست اور دشمن سب ان کی بہادری کے قائل تھے۔ سب کے دلوں پر ان کے بہادری اور شجاعت کا رعب بھی تھا اور لوگ ان کی عزت بھی کرتے تھے۔ پھر بھلا ایک بہادر بہن صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوچیے، وہ اپنے بہادر اور فداکار اسلام بھائی کو کتنا چاہتی ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کی عاشق تھی۔ انہوں نے سنا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے
اور کافروں نے ان کی لاش کا مسئلہ کر ڈالا اور دیکھنے چلیں۔ جس وقت یہ جنگ کے میدان میں پہنچے، اس وقت کافروں کا دباؤ لشکر اسلام پر اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے سارے مسلمانوں کو منتشر کر دیا تھا۔ مسلمان پیچھے قدم ہٹانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ حالات دیکھی تو نیزہ ہاتھ میں لیا۔ جس مسلمان کو دیکھا کہ پیچھے مڑ کر بھاگا، اس کے پاس پہنچ کر اسے نیزے کی ڈھنڈ چھڑ ماری، روکا اور غصہ ہو کر بولی، حیف ہے تم اللہ کے رسول کا ساتھ چھوڑ کر بھاگے جا رہے ہو۔ کافر مسلمانوں پر بری طرح پلے پڑے تھے اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلمانوں پر برس رہی تھیں۔ ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہاری ماں بھائی کی لاش کے پاس جا رہی ہیں، دیکھو۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش ہرگز نہ دیکھنی پائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال مبارک یہ تھا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش یہ حالات پہ بے حد خراب ہے، کوئی آنکھوں والا لاش کی دردناک حالت دیکھ کر صبر نہ کر سکے گا، پھر بلا بہن سے کس طرح دیکھا جائے گا۔ ان سے ضرور بے صبری ظاہر ہوگی اور پھر سارے لشکر میں کوہرام مچ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے پاس پہنچے، کہا، اماں جان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں ہے کہ آپ واپس تشریف لے جائیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت سمجھدار اور ذہین خاتون تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا منشا سمجھ گئی۔ جواب میں کہا، کیوں؟ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میرے بھائی کی لاش کا مسئلہ کیا گیا۔ خدا جانتا ہے کہ میرے لیے یہ بات ناقابل برداشت اور ناپسند ہے، لیکن میں صبر کروں گی اور اللہ نے چاہا تو ضبط سے کام لوں گی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اب عاشق زار بہن بھائی کی لاش کے پاس پہنچی۔ دیکھنے والے حیران تھے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے وہ دیدوئے دل لائیں گی اور اس بھیانک منظر کو دیکھ سکیں گی، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ صبر کی ایک چٹان سرکتی ہوئی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے پاس پہنچی، رکی، پھر اس چٹان سے آواز آئی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور نہایت خاموشی سے واپس ہو گئی۔ واپسی پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چادریں دیں کہ کفن کے کام میں لائیں، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے پاس ایک انصاری کی لاش بھی پڑی تھی۔ ایک چادر اس لاش کو دے دی گئی اور دوسری سید الشہداء کو ملی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت عمدہ شاعرہ تھی۔ بھائی کے غم میں انہوں نے صبر کی سل چھاتی پر تو رکھ لی، لیکن اس سے ان کے دل و دماغ میں بھائی کی محبت کا ایک طوفان برپا ہو گیا۔ یہ طوفان ایک مرثیہ بن کر ظاہر ہوا، لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں جس میں بے صبری ناشکری کا اظہار ہوتا ہو۔ آخر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اسلام کو، مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صدمہ پہنچا، اسے نظم کیا ہے۔ اس مرثی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر وہ دن آیا ہے جس میں سورج سیاہ ہو گیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ روشن تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فائز تھے۔ اس کا بیان ایک انوکھے رائے میں کیا۔ فرمایا، وہ سخی تھا کہ مرنے پر بھی اس کی سخاوت جاری رہی۔ اس کی لاش کے لیے 2 کفن لائے گئے، لیکن اس نے ایک کو اپنے پڑوسی کو دے دیا۔ پڑوسی کا اشارہ ہمساری شہید لاش کی طرف ہے۔ جن لوگوں نے یہ سنا اعتراف کیا کہ صداقت اور فصاحت کے اعتبار سے یہ مرثی مثالات ہیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت